بیت اللہ کی تعمیر کب اور کیسے ہوئی؟ اللہ کے گھر کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ والے لوگوں کے لیے کیا دعائیں مانگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کس عمر میں ہوئی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، آپ علیہ السلام نے اس کی فوراً تعمیر کی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے کامیاب ہونے پر آپ علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں اور آپ علیہ السلام کے اعمال کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اونچی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک آپ ہی سب کے سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے، ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، بے شک آپ ہی بخشنے والے، بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں میں کتنی مدت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ ویسے تو اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ پڑھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرما دی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے جا رہے تھے اور خلیل اللہ چنائی کرتے جاتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود تھے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جب تعمیر کرتے وقت دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر حجر اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بیت اللہ کے دیوار کے ایک کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں مشرکین مکہ کی رکھی ہوئی تصاویر دیکھی تو اس وقت اندر داخل نہ ہوئے جب تک کہ وہ ہٹا نہ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی دیکھی، ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو برباد کرے، اللہ کی قسم ان دونوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کبھی تیر نہیں پھینکے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر رکھی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو سن چکے ہیں کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں تصویر موجود ہو۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی والدہ آمنہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام تک کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ ایک قول ہے کہ بیت اللہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا، سب سے پہلے اسے فرشتوں نے، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے، تیسری مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، چھٹی مرتبہ جرہم قبیلے نے اور ساتویں مرتبہ قصہ بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد نے اور آٹھویں مرتبہ قریش نے، نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اصل بنیادوں پر تعمیر کیا تھا، لیکن بعد میں قریش مکہ نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے لوگوں میں اعلان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے لیے رقم اکٹھی کرو، لیکن اس کے لیے وہ رقم دو جس میں حرام کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ رقم جمع ہونے کی وجہ سے انہوں نے بیت اللہ کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جسے حتیم کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے کعبہ تعمیر کرتے وقت اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ کی قوم نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں یہ ضرور کرتا، میں ابھی اسے اصل بنیادوں پر تعمیر کروں گا تو لوگ اعتراض کریں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری اس خواہش کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حجر حتیم میں داخل کر دیا اور فرمایا یہاں نماز پڑھ لو، یہ بھی تو بیت اللہ کا حصہ ہے۔ آپ کی قوم کے پاس کعبہ کی تعمیر کرتے وقت رقم کم پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے حتیم بیت اللہ سے الگ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے زیادہ بابرکت زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے مکہ اور مکہ میں بسنے والوں کے لیے خیر و برکت، امن اور رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگی، جو اللہ رب العزت نے قبول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ذکر فرمائی، آپ علیہ السلام پر خوب انعام و اکرام نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی درخواست پر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کو امامت کا شرف بخشا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے آئے ہیں، یعنی جس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا انعام تھا جس میں کوئی اور شریک نہ ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے، حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے نبی مبعوث ہوئے،
جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جنہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے قریب ایک غار میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے دفن کا اہتمام آپ کے بیٹوں اسماعیل و اسحاق نے کیا۔ آج کل وہ جگہ خلیل کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے مصر کی قبطی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے کنتورہ بنت یقطن کنعانیہ سے شادی کی، جن سے 6 بیٹے ہوئے، جن میں سے 5 کے نام معلوم ہو سکے: مدین، زمران، سرج، یکشان، نشک۔ ان کے بعد آپ علیہ السلام نے حجون بنت امین سے شادی کی، جس سے 5 بیٹے پیدا ہوئے تھے۔